تو کوئی بھی مشکل ہے نا اس کو محبت آسان کرتی ہے. ابھی ایک دیوانہ کرناٹک سے چلا ہے حج کے لیے، آسان ہے. جائز نہ جائز تو اپنی جگہ پہ، حاجی پیر پہ لوگ جاتے ہیں، اس میں جوان بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی. اور حاجی پیر یہاں سے ہے کتنا معلوم ہے آپ کو؟ بھئی حاجی پیر یہاں سے 200-250 کلومیٹر ہوتا ہے، 300 زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر. اور پھر بیچ میں 10 میٹر پہ کیمپ. ٹھیک ہے. اچھا ان کیمپوں میں پھول پھیسے لے کے، جس میں بلا تفریق نہ مرد کی کوئی عورت کی کوئی فرق نہیں. حاجی پیر کا یاترا جو بھی آیا وہ چمپی بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، جو چاہے کریں. لیکن حاجی پیر اتنی آسانی کے باوجود، لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں تو دیکھیں. لوٹ کر کے آتے ہیں تو کئی ہفتوں تک تو اٹھنا بھی مشکل ہے. 300 کلومیٹر میں حال یہ ہو گیا، اور یہ 8000 کلومیٹر 8. اور یہ بندہ جا رہا ہے جسے اس نے سفر کیا ہی نہیں. میں تو سن رہا ہوں، دیکھا میں نے بھی نہیں کہ وہ 1000-2000 کلومیٹر چل چکا ہے. لیکن ابھی بھی پولیس والے دوڑتے ہیں تو پہنچتے ہیں، اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جا رہا ہے. تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اس میں یہ ہمت آئی کہاں سے؟ تو پھر آواز آئی کہ یہ ہمت آتی ہے محبت سے. یہ ہمت آتی ہے جب سچی محبت ہو تو آدمی وہ کام کر دکھاتا ہے جو حکومتیں نہیں کر سکتی، جو وقت کے بادشاہ نہیں کر سکتے، وہ ایک بالکل غریب مسکین آدمی کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ محبت ہو. ہمارے گھروں سے مسجد کتنی دور ہے؟ یہ ہماری بستی جو ہے اس سے مسجد کتنی دور ہے؟ آپ اگر چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں پاؤں گا قدم، کوئی 10 قدم پہ ہے، کوئی 20 40 50، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. اتنا بھی ہم نہیں چل سکتے، اور وہ مکے مدینے جا رہا ہے تو وہ بھی مومن، ہم بھی مومن، اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا، ہم بھی اللہ کو. وہ وہاں سے چلا اور جا رہا ہے مدینے، اور ہم یہاں سے چل کے مسجد بھی نہیں جا سکتے. تو یہیں سے فرق تو معلوم پڑ جائے کہ محبت کتنی ہے. فاروق اعظم کے صدقے میں اللہ سچی محبت عطا فرمائے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظم محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب پاک کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی محفل میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مطلوب مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج اور نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بڑے خوش نصیب، سعادت مند، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس پاک جماعت میں رب نے شامل فرمایا۔ یہ اسی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا۔ تو جن خوش نصیب عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان صحابہ اور سیدنا فاروق اعظم کے عاشقوں نے اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے اور انہیں مزید ہمت، مزید محبت عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی یاد مناتے رہیں اور جس کے ذریعے سے ہمیں بھی فیض ملتا رہے اور ہمیں بھی ذکر سننے اور سنانے کا موقع ملتا رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر صاحب ایمان، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اور وہ عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ کائنات میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ کے نہ تو کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے اور یہی فرشتوں کا عقیدہ بھی ہے اور یہی سارے صحابہ کا عقیدہ ہے اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ جبریل امین سے میرے آقا نے دریافت فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، تو نے
سارے نبیوں کے دربار دیکھے اور دنیا بھر کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دربار دیکھے، مگر جبریل ذرا بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا؟ اب آپ اندازہ فرمائیں اس کائنات میں وہ کون سا ذرہ، کون سا چپا، کون سا حصہ ہے کہ جو جبریل امین نے نہ دیکھا؟ یا 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے وہ کون سا نبی ہے جس کے دربار کو جبریل امین نے نہ دیکھا؟ شہنشاہوں اور بادشاہوں کے وہ کون سے دربار ہیں وہ جبریل امین نے نہ دیکھے؟ تو ساری کائنات کے بڑے سے بڑے درباروں کو جبریل امین نے دیکھا، اور حسن کے تاجور جو تھے ان حسینوں کو بھی دیکھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا دربار نہیں دیکھا ہوگا کہ حسن یوسف درب مصر ہے، کہ ایسا حسن کسی کے پاس نہیں؟ لیکن جبریل امین سے جب میرے آقا نے پوچھا تو جبریل نے جواب کیا دیا؟ جس کو کسی ایک عاشق نے اپنے الفاظ کا جامع پہنا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ! یعنی اس وقت جبریل امین نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ آفاق ہا گردیدم، کیا بات ہے، واہ واہ واہ! آفاق ہا گردیدم، سہرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت سارے حسین دیکھے لیکن آپ جیسا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 تو واہ! الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور ظاہر بات ہے جب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو پھر جن چیزوں کی نسبت اور تعلق ہو گیا مصطفیٰ سے، ہائے ہائے، واہ واہ واہ! جن چیزوں کا، کیا بات ہے! اگرچہ یہ 2 لفظ ہیں، 2 نہیں تو بھلے 3 لفظ ہیں، جن چیزوں کا تعلق اور نسبت ہو گئی مصطفیٰ کی ذات سے، تو پھر بے مثل اور بے مثال ذات سے جب نسبت ہوئی تو جن چیزوں کی نسبت ہوئی ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی، یعنی یہ جملہ قابل غور ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہر مومن کے ذہن میں یہ بات ہے، یعنی جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے ہوئی، تو چونکہ میرے آقا بے مثل بے مثال ہے تو جن چیزوں کی نسبت مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی وہ چیزیں بھی بے مثل اور جس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں جیسا بھی کوئی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ! نسبت والی ان چیزوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ امتیں تو بہت آئی، کم و بیش 1,24,000 نبی تشریف لائے، ان کی بھی امتیں تھیں، لیکن ان ساری امتوں میں اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ اور یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے، کنتم خیر امہ، کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت، ساری امتوں میں بہترین امت۔ تو ظاہر بات ہے جب سب سے بہتر ہے تو ان امتوں میں اس امت کی کوئی مثال نہیں۔ شہروں میں شہر مدینہ اور مکہ کی کوئی مثال نہیں۔ اس طرح بات بڑھانا مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مدعا عرض کرنا مقصد ہے، یعنی جس کی نسبت ہوتی گئی وہ شرف، مقام اور مرتبے میں امتیازی شان سے مالا مال ہوتی ہے۔ دنیا میں عورتیں بہت آئی
لیکن ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں سبحان اللہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا یا نساء نبی، واہ 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 اے نبی کی ازواج مطہرات لستن کأحد من النساء، کیا بات ہے حضرت عورتیں بہت آئی لیکن تمہاری جیسی کوئی عورت نہیں، اس امت جیسی کوئی امت نہیں۔ زمانہ بھی بہت گزرا اور قیامت تک یہ زمانہ گزرتا رہے گا، بے شک لیکن قربان جاؤں اس زمانے پہ جو مصطفیٰ کا ظاہری زمانہ تھا۔ زمانہ تو آج بھی مصطفیٰ کا ہے، جب سے بنا تب سے مصطفیٰ کا ہے، اور زمانہ جب تک ہے تب تک مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن جس ظاہری زمانے میں میرے آقا کی ذات سے نسبت ہو تو خود مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خیر القرون کرنی، سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ، سارے دینوں میں بہتر مصطفیٰ کا دین۔ اولاد تو سب کی تھی لیکن کیا وجہ ہے کہ آگے نبی مومنوں کے آنکھ کا نور اور دل کا سرور ہے، سبحان اللہ کیونکہ اولاد میں کوئی بھی اولاد میرے آقا کے اولاد اور آل جیسی نہیں۔ نہیں بے شک تو جب جس چیز کی نسبت ہوتی گئی وہ شان والی، تو اب جملہ سن لیں، ہر نبی کو رب نے اصحاب دیے تھے لیکن سارے نبیوں کے اصحاب سے افضل میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اصحاب میں کوئی میرے نبی کے اصحاب جیسے، اصحاب صحابی کی جمع ہے، جی اور صحابی کی تعریف تو الحمدللہ ہم نے زندگی میں بارہا سنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس کو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت ملی، پھر چاہے 1 منٹ کی ہو اور ایمان پہ خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور یہ جو صحابی ہیں ان کی ایک مقدس پوری جماعت ہے، تعداد بھی بتائی گئی ہے 1.25 لاکھ یا 1,40,000، یہ صحابہ کی تعداد ہے، یہ جماعت ہے۔ اور یہ پوری جماعت وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کا دیدار کیا، صحبت پائی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا۔ تو یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ صحابیوں میں میرے آقا کے صحابی جیسا کسی کا صحابی نہیں۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا ان ہستیوں کا۔ میرے آقا تشریف لائے اور رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا محبوب تمہارے پاس آیا ہے اس لیے یزکیکم، تاکہ تمہیں پاک بھی کرے، صاف ستھرا بھی کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اور میرے آقا نے جب یہ سارے کام کیے، تزکیہ بھی کیا اور صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت بھی فرمائی، جس کو اگر آسان لفظوں میں میں عرض کر دوں کہ رنگ چڑھایا، یعنی میرے آقا نے جب اس جماعت پہ رنگ چڑھایا تو رنگ ایسا چڑھا کہ اللہ اکبر، قرآن مجید میں رب نے ان کی تعریف کی، اور کسی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ اس مقدس جماعت کا ذکر پروردگار عالم نے فرمایا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یعنی مقدس جماعت صحابہ کی جماعت کا ذکر ہے، یعنی وہ خوش نصیب جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اور غلامی مصطفیٰ میں آئے، یہ سابقون اولون۔ اور یہ سابقون اولون جو ہیں یہ 2 نام سے پہچانے جاتے ہیں، ایک مہاجر اور دوسرے انصار۔ یہ ہوئی 2 جماعتیں، مہاجرین
انصار، اور پھر تیسرے خوش نصیب جو ہیں والذین اتبعوہم، اور پھر وہ قیامت تک جو ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ حالانکہ میرے نبی کے متبعین اتباع کرنے والے بڑی شان والے ہیں، لیکن یہاں ان صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو بھی تمغہ کیا ملا، انعام کیا ملا؟ جیسے رب ان سے راضی ہوا جو صحابہ کرام کی راہ پہ چلا، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ تو رب کن سے راضی ہوا؟ صحابہ سے، یعنی انصار سے بھی راضی، مہاجرین سے بھی راضی، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلے رب ان سے بھی راضی، ان سے بھی راضی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور ہر مومن یہی چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آسان سے آسان طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اگر پیچھے چلنا ہے تو صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ کتنی شان کے مالک ہیں صحابہ، جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یہ عمل ہے، عمل، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وہی اعمال محبت رکھنے والا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی، یعنی صحابہ سے راضی، اور جو ان کی اتباع کریں ان سے راضی۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے، میں یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذکر ایک ذات کا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں محبت ساری جماعت سے ہے۔ سارے صحابہ کی ایک ایک صحابی سے محبت، اور ہم مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ایک صحابی کو اپنی آنکھ کا نور اور دل کا سرور سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اور صحابہ سے محبت رکھنے کا، صحابہ سے محبت رکھنے کا خود حضور نے حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے محبت کرو میرے لیے، یعنی صحابہ سے محبت کرو میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی جس سے سب محبت کر رہے ہیں سب مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جو محبت ہوتی ہے مصطفیٰ کے لیے وہ خدا کے لیے۔ یہ محبت جو ہم اظہار کر رہے ہیں حقیقت میں یہ محبت خدا کی ہے۔ اگرچہ ذکر صحابہ کا ہے، ذکر صحابہ میں سے ایک عظیم ذات کا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں تو یہ محبت الہی ہی ہے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب یہ مقدس جماعت جو ہے اس کو اعزاز کیا ملا؟ قرآن مجید میں دو مقامات پہ یہ قابل غور بات ہے۔ صحابہ کے ایمان کو رب نے قیامت تک آنے والوں کے ایمان کے لیے معیار بنایا، اور رب نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، قیامت تک آنے والوں ایمان لے آؤ، لیکن ایمان ہو کیسا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ہو میرے محبوب کے صحابہ جیسا۔ ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یہ معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ آمینو، ایمان لے آؤ، ہم سب ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول، رب کی بارگاہ میں محبوب، نجات کا ذریعہ، جنت میں جانے کا سبب، سارے اعمال کی مقبولیت کا سبب تب بنے گا جب ہمارا ایمان ہوگا کیسا؟ ابو بکر کے ایمان جیسا، حضرت عمر کے ایمان جیسا، عثمان غنی کے ایمان جیسا، مولا علی کے ایمان جیسا، اور سارے صحابہ کے ایمان جیسا۔ دیکھیے ایک طرف صحابہ کا ایمان ہے اور ایک طرف ساری امت ہے۔ رب نے فرمایا ایمان لے آؤ جیسے کہ نبی کے یار اور صحابہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ۔
اور صرف اور یہ تو ایمان میں صحابہ کے ایمان کو کیا کر دیا؟ میزان معیار بنایا. اور ایمان کے بعد ہے عمل. تو عمل کیسے کریں؟ تو ابھی میں نے عرض کیا وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو. جو عمل بھی کرو کسی نہ کسی صحابی کو سامنے رکھ کے اور اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے اسی کے نقش قدم پہ چلو. ایمان بھی تب مقبول ہوگا جبکہ ایمان صحابہ کا نظر میں رہے گا، اور عمل بھی تب مقبول ہوگا جب صحابہ کے عمل پہ نظر رہے گی. جب ایمان بھی اسی طرح کا، عمل بھی اسی طرح کا، تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو. کتنی عظیم جماعت ہے جس کی محبت رب نے ہمیں دی ہے. اب میں صرف ایک قول عرض کر کے اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، جنہیں ابن مسعود کے نام سے اکثر یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے کیسے، ان کا مقام کتنا بلند ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد. آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ حضور کے اصحاب ہیں، لیکن ہیں تو ہیں کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، قیامت تک اس امت میں چاہے جتنی فضیلت والے آتے رہیں، چاہے جتنی شان کے مالک آتے رہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے جو پوری امت میں سب سے افضل، اس امت میں سب صرف افضل یعنی زیادہ فضیلت والے. فضیلت والے تو اور بھی ہوں گے، لیکن صحابہ ان سب پر فضیلت والے. اب ہے کوئی جو امت کے فضیلت والوں کو گن سکے؟ میرے آقا کی امت میں فضیلت والوں کی کمی ہے کیا؟ اور یہ تو ہم تو خیر اس چیز سے بے خبر ہیں کہ فضیلت کہتے کس کو ہے، اور جو فضیلت والا ہو جائے اس کا مقام کیا ہے، اس سے بھی ہم بے خبر ہیں. صحیح معنی میں علم نہیں ہے کہ فضیلت کہتے کس کو ہے، اور جس کو فضیلت ملتی ہے اس کو عام لوگوں کے بیچ میں مقام کیا ملتا ہے، تو یہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن ساری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ تو جھوم کر کے کہہ دیں اصحاب رسول. ابھی تو یہ صرف ان کی ایک ہی شان بیان ہوئی ہے، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے زیادہ افضل. اور پھر آگے جو ان کی گن، یہ وصف اور گن اس لیے بولا ہوں کہ شاید یہ لفظ سمجھ میں آ جائے، یعنی ان کے آگے جو گن اور وصف بیان کیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ یہ ہیں کانوا افضل هذه الامہ، یعنی اس امت میں سب سے افضل. ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا. یہ ان کی 3 وصف گنوائے گئے کہ یہ وہ شان والی جماعت ہے کہ نیک دل آدمی بہت ہوں گے لیکن ان جیسا کوئی نیک دل نہیں. یہ میں نے وہ ترجمہ کیا جو ہر آدمی سمجھ سکے. ایک ہوتا ہے نیک دل اور ایک ہے بد دل، برے دل والا. یہ نیک نیت بد نیت اسی کو آپ یوں سمجھ لیجئے. تو بد نیت اچھا ہے یا نیک نیت؟ الحمدللہ اس کو تو ہر آدمی یعنی ووٹ دے گا کہ بہتر تو وہی ہے جو نیک نیت ہو. تو نیک نیتوں کی کمی نہیں ہے، اگرچہ دور گزرنے کے ساتھ ساتھ تعداد کم ہو رہی ہے، لیکن نیک نیت آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے.
میرے آقا کی امت میں چاہے جتنے نیک نیت کیوں نہ ہو، لیکن صحابہ جیسا کوئی نیک نیت ہو ہی نہیں سکتا. ایک وصف ہے ان کا. اور دوسرا اعمقھا علماً، چاہے جتنے علم کے پہاڑ، علم کے سمندر کیوں نہ آ جائیں، وقت کے راضی کیوں نہ ہو، غزالی کیوں نہ ہو، اور اپنے دور میں اگر کوئی ایسا بھی علم والا ہو جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسے لاکھوں کروڑوں کیوں نہ آ جائے، لیکن علم میں جتنی گہرائی اور گہرائی صحابہ کے علم میں تھی، آنے والی امت کے پاس اتنا علم ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غلام مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور تیسرا وصف سنیں جو بڑی اہم بات ہے. صحابہ میں تیسرا وصف یہ تھا اقلھا تکلفاً، جس کا آسان سے آسان ترجمہ یہ ہے کہ صحابہ کی پوری جماعت میں تکلف تھا ہی نہیں. اور تکلف سے مراد ہے بناوٹ نہیں تھی. اور بناوٹ بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اور آسان لفظ ہے دکھاوا. دکھاوا بالکل نہیں تھا. دکھاوا صحابہ میں تھا ہی نہیں. تو ظاہر بات ہے اب اگر کوئی صحابی کا دیوانہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اگر اس میں یہ وصف ہو تو سمجھیں گے کہ سچا ہے، اور اگر اس کا حال یہ ہو کہ دکھاوا کچھ اور ہو اور حقیقت کچھ اور ہو، تو یہ صحابہ کی شان یہ تھی اقلھا تکلفاً، یعنی جو اندر وہی باہر، اور جو باہر وہی اندر. اسی کا نام ایمان ہے، اور اس کے مخالف اگر ہے تو وہ نفاق ہے جس سے رب کی پناہ. منافقت جسے کہتے ہیں، منافق کا معنی یہی ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور اندر میں کچھ ہو. اور مومن کی پہچان اور شان یہ ہے کہ مومن کا جو ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے، اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. یہ دونوں جب یک لخت ایک ہو جائیں تو سمجھئے کہ ایمان کمال کو پہنچا. اور اسی کو کہتے ہیں کامل ایمان، یعنی اس کا ایمان مکمل ہے، اس میں دکھاوا نہیں، جو ہے وہی ہے. یہ دیکھیں کتنا آسان جملہ میں نے عرض کر دیا. یعنی جو دیکھ رہے ہو وہی ہے اور کچھ نہیں. ایسا نہیں کہ دکھائی کچھ دے اور ہو کچھ. اور میں ایک بات عرض کر دوں، عوام دھوکہ وہیں کھا جاتے ہیں جہاں حال یہ ہو. اور یہ جو آج کل جتنے بھی یہ میدان ہیں اس میں عوام دھوکہ کھا جاتے ہیں. دھوکہ کیوں کہتے ہیں؟ دھوکہ اس لیے کھا جاتے ہیں کہ دکھاوا کچھ ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ چیز ہوتی ہے کچھ اور. تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی شان اتنی عظیم اور بلند ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں، میرے آقا کے فرمودات پڑھیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کے معمولات دیکھیں. لیکن میں یہ جو جملے بول رہا ہوں یہ اگرچہ بڑے بھاری ہیں. یہ فرمودات اور یہ معمولات یہ یعنی حقیقت میں یہ امت کے افراد کی شانیں رہی ہیں. کچھ نے فرمایا کہ صحابہ کی شان یہ ہے، اور کچھ نے عمل کر کے دکھایا کہ صحابہ کی شان یہ ہے. یہ معمولات ہے، وہ فرمودات ہیں. اور فرمودات میں خدا کے فرمان بھی ہے اور خدا کے حبیب کے فرمان بھی ہے. خود صحابہ کے فرمان ہیں، تبع تابعین کے فرمان ہیں، ائمہ کرام کے فرمان ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار کے فرمان ہیں کہ صحابہ کی شان بہت ہی بلند اور بالا ہے. کیونکہ یہ سب نوازے ہوئے ہیں اور ان پہ میرے آقا نے رنگ چڑھایا. انہیں مصطفیٰ نے نوازا، اور نوازا تو پھر جو آیا جس میں جو صلاحیت دیکھی میرے آقا نے اسی رنگ میں اسے رنگ دیا.
اب میں اسی پر جو آیت پڑھی تھی، دیکھو وقت جاتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہوا، لیکن جب دیکھا تو پتا چلا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو دیکھیے یہ وقت جو جا رہا ہے، اس سے ایک بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ عمر جا رہی ہے. یہ جو جلدی میں وقت جا رہا ہے، یہ عمر جا رہی ہے. اور یہ وقت پھر لوٹ کر کے نہیں آئے گا، جو باقی ہے وہ اتنا ہی جلدی جائے گا. جیسے یہ جا رہا ہے اسی طرح وہ وقت بھی. تو اس لیے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. جو بھی وقت گزر رہا ہے یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزرے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ذکر خدا میں یا ذکر مصطفیٰ میں. اسی طرح اگر زندگی بسر ہو جائے تو پھر جنت کا انعام ہے، جنت کا حقدار ہے بندہ. اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی بیکار ضائع، بلکہ لمحہ لمحہ یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں بسر. اب جو میں نے آیت پڑھی ہے تو ترجمہ بھی تو کرنا پڑے گا، اگرچہ تفسیر نہ صحیح اور اس کی تفصیل نہ صحیح، لیکن ترجمہ میں کروں گا ایسا کہ جس سے کہ تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے. بڑی مشہور آیت ہے، جز ایک تھوڑا سا جز پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے. یعنی محمد کون ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اب یہ ذکر ہویا میرا آقا کا، اور آگے ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا. دو تفسیریں عرض کر رہا ہوں، دو تفسیریں بڑے اختصار سے. رب نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں، اور جو ان کے، اب یہ ساتھ کون ہے؟ یہی صحابہ، یہی صحابہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی یہی صحابہ. تو یہ جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں، یہ ہیں کس شان والے؟ تو رب نے فرمایا والذین معہو، جو ان کے ساتھ اشداء علی الکفار، یہ دین کے دشمنوں پر سخت. کس پر سخت ہیں؟ دین کے. ایسا جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر میں چاہوں اور وقت اجازت دے تو پھر ضروری بھی بن جاتا ہے کہ دین کا دشمن کون ہے. صحابہ دین کے دشمن پہ سخت. کہ میں نے جس لفظ کا ترجمہ کیا ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے. یعنی صحابہ سخت ہیں، اشداء علی الکفار. یہ کفار آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے. یعنی کافروں پر سخت ہیں، اور کافر وہی جو دین کا دشمن ہو. کافر ہوتا ہی دین کا دشمن ہے. اس لیے میں نے یہ ترجمہ کہ دین کے دشمنوں پہ سخت ہیں. اور یہاں میں تشریح نہیں کروں گا، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں، سوچیں. اس لیے آپ کو ایک راہ دکھائی دے، ایسا جملہ بول کے آگے بڑھوں گا کہ ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے ہم بھی تو سوچیں کہ دین کے دشمن ہیں کون. اس جملے پہ میں نے بڑا زور دیا، دین کے دشمن. اگر یہاں سوال کرنا چاہیں بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری ہوگا. اور وہ سوال ہم پہ ہو رہا ہے، ہم پہ. بھئی دین کے دشمن، تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم دین کے دوست ہیں یا دشمن. کیونکہ پہلے خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، پھر دوسرے کو. وہ جو کفار ہیں وہ تو دشمن ہیں ہی، لیکن ہم نے کون سی دوستی کی ہے؟
दोस्त हैं, ये हैं भारी जुमले, बड़े भारी हैं। नहीं क्या सहाबा दीन के दोस्त थे और सख्त दीन के दुश्मन पे थे। दीन के दुश्मन वो तो हैं ही, लेकिन जो दीन के नूरानी चेहरे पे दाग लगाए उसे दोस्त कहेंगे या दुश्मन? यानी कोई ऐसा काम करे नऊज़ बिल्लाह कि जिस काम करने से दीन पर दाग लगे, धब्बा लगे। दीन पर से मुराद ये है कि कौमे मुस्लिम पर आंच आए। अब बताइए जो ऐसा काम करे उसे दोस्त कहेंगे या दुश्मन? अब यहां पर ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि दुश्मन किसे समझें और दोस्त किसे समझें। मैं तो दस्त बस्ता यही अर्ज किया करता हूं कि वो जो जाहिरी दुश्मन हैं उनसे ज्यादा खतरा उन दुश्मनों से है जो हमारे बीच में रह करके और इस्लाम को इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस्लाम के चेहरे पे दाग लगा रहे हैं। बहुत अच्छे। सहाबा ऐसे दुश्मनों से राजी नहीं है। अशिद्दाउ अलल कुफार, दुश्मन जो दीन के हैं सहाबा उन पे राजी नहीं है और सहाबा उन पे राजी हैं जो दीन के दोस्त हैं। अशिद्दाउ अलल कुफार, ये पहली सिफत सहाबा की। और दूसरी वस्फ और दूसरी सिफत ये है रहमा बैनहुम, ये जो मेरे आका के सहाबा हैं इनके अंदर ये वस्फ बदर्जे अतम मौजूद है। यानी ये वस्फ गोया कि नुक्ता कमाल को पहुंच चुका है। इस वस्फ में जरा भी कमी नहीं है और वो वस्फ ये है कि ये सहाबा जैसे दीन के दुश्मन पे सख्त हैं उससे भी कहीं ज्यादा रहमा बैनहुम है। ये आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल और नरम दिल है। तो मोमिन का मोमिन पर है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक साहिबे ईमान का साहिबे ईमान पर सख्त दिल होना चाहिए या रहम दिल? अगर रहम दिल है तो सहाबा का आशिक है और अगर इन दिलों से रहम निकल चुका और इसकी जगह पर अगर अदावत ने ले ली, नफरत ने ले ली, बुग़्ज़ ने ले ली तो फिर सहाबा की मोहब्बत का दम न भरे, क्योंकि ये सिफत सहाबा की नहीं, ये सिफत दीन के दुश्मन की। सहाबा तो वो थे जो रहमाओ बैनहुम, आपस में एक दूसरे से बड़े रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे। इतनी मेहरबानी, इतनी नरम दिली थी कि तकलीफ किसी को हो और दर्द किसी को पहुंचे। तराहुम रुकान सुज्जदा, ये इनका आखिरी वस्फ है। उसके बाद इनाम है और उसके बाद उनके इखलास का तज़किरा है। सहाबा तो वो थे कि तू उन्हें देखेगा, तो देखने वाले तू देखेगा। क्या तिजारत में मगन देखेगा या दुनिया का धन जमा करने में लालचू देखेगा? क्या देखेगा? किस हाल में देखेगा? लूटते, पीटते, मारते, किसी को सताते, किसी के ऊपर ज्यादती करते, रब की नाफरमानी? नहीं नहीं, रब ने फरमाया तू उन्हें देखेगा। रुकअन सुजदा, या तो रुकू में नजर आएंगे या सजदे में नजर आएंगे। यानी वो तुझे नजर आएंगे या रुकू में या, और ये दोनों चीजें नमाज में है। क्या बात है। रुकू भी नमाज में है और सजदा भी नमाज में है। तो गोया कि सहाबा तो वो हैं कि जरूरी काम से फारिग होकर के फिर जो काम किया वो नमाज, उन्हें तू देखेगा रुकू में या सजदे में, यानी नमाज पढ़ते हुए। अब ये तो औसाफ सारे सहाबा के थे, इसमें कोई शक नहीं। तमाम मुफस्सिरीन किराम मुत्तफ़िक़ हैं, सारे सहाबा ऐसे ही थे, सारे सहाबा ऐसे ही थे।
یعنی دشمنوں پہ سخت تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان تھے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے تھے، سب ایسے ہی تھے۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی، اب سنیے دوسری تفسیر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 4 یار کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت میں جہاں سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، وہاں میرے نبی کے ان جانثار وفادار 4 یار کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بات یوں ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ والذین معہو سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صاحب اس کی تشریح کرنے جائیں تو ویسے بھی میں تو الجھ چکا ہوں، حضرت عمر کا ذکر تو ابھی باقی ہے، اور میں تو اسی آیت ہی کے ذکر میں الجھا ہوں۔ اب اس سے نکلوں تو کہیں آگے بڑھوں۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں دیکھیے والذین معہو، سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، لیکن ان سارے صحابہ میں ہے کوئی جو صدیق اکبر کے ساتھ کا مقابلہ کرے؟ ابو بکر جیسا ساتھ کسی کا نہیں، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، صلح میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، گھر میں ساتھ، یار غار میں ساتھ، آج مزار میں ساتھ، اور کل محشر میں بھی اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رب نے فرمایا جو ان کے ساتھ یعنی ابو بکر، اور پھر دوسرا ذکر ہے فاروق اعظم کا، یہ جو اشداء علی الکفار یعنی دشمن پہ، دین کے دشمن پہ، مصطفیٰ کے غدار اور گستاخ پہ، اور ایسے آدمی پہ جو بے راہ ہو، بد چلن ہو، جو دین پر داغ دھبے لگائے اور جو دین کی توہین کا سبب بنے۔ فاروق اعظم سارے صحابہ میں یہ امتیازی شان رکھتے تھے کہ ایسے لوگوں پہ عمر بڑے سخت تھے۔ سارے صحابہ میں اتنی سختی کسی میں نہیں تھی، کیا بات ہے۔ اتنی سختی، کسی میں نہیں۔ اور وہ سختی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، بلکہ وہ ساری سختی تھی دین کے لیے۔ اور دین نام ہے میرے آقا کی تعظیم کا، دین نام ہے محبت رسول کا۔ فاروق اعظم کی طبیعت میں جو سختی تھی وہ دین کے لیے، یعنی ذرا سی کہیں کمی دیکھی، کوئی بولے نہ بولے، اس وقت بھی جبکہ وہ پاک زمانہ میرے آقا کا دور خیر القرون کرنی، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، اس بہتر زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان بھی اگر دین کے معاملے میں ذرا سی بھی کہیں کجی کمی نظر آئی تو میں نے جملہ بولا، کوئی بولے نہ بولے، حضور کی حاضری میں پہلے حضرت عمر بولے۔ اس پر میں ایک جملہ عرض کر دوں، فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ صاحب یہ گھنٹے میں سیرت بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، گھنٹے میں تو صرف فاروق کا جو ہے لقب، اس پر بھی کوئی کما حق بول کر کے حق ادا نہیں کر سکتا۔ فاروق لقب ہے، اور یہ ہم تو کہتے ہیں فاروق لقب ہے، لیکن جبریل امین نے کہا لقب نہیں، نام ہے۔ جبریل امین آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب بیٹھے، تو حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمر ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ عمر ہیں۔ تو جبریل نے فرمایا ہوں گے عمر زمین پہ، لیکن ان کا نام آسمانوں میں فاروق ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جس کے نام کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہوں، اور آسمانی مخلوق کے لیے جس کا نام جدا ہو وہ فاروق ہے۔ تو ایک فاروق پر ہی اگر کوئی بولنے والا ہو تو عمر ختم ہو جائے، اور ہم یہ چاہیں کہ گھنٹے کی محفل میں ساری سیرت سن لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سیرت سے چن چن کے صرف وہی واقعات ذکر کیے جائیں جس میں عمر نے تلوار کھینچی ہے، کئی ایسے موقع آئے ہیں
جس میں میرے آقا بھی بیٹھے، ابو بکر عمر عثمان بھی بیٹھے، حضرت علی بھی بیٹھے، سارے صحابہ۔ کوئی بات ہوئی، کوئی اور صحابی بولے نہ بولے، عمر نے تلوار نکالی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر غلام نہ ہوتا تو جی میں آتا وہی کرتا، جی تو یہ چاہتا ہے کہ گردن اڑا دوں، لیکن یا رسول اللہ چونکہ غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، اب عمر کا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی جو مصطفیٰ کہیں گے، اگر اجازت ہو تو گردن مار۔ حضرت عمر نے کئی موقعوں پہ تلوار نکالی ہے اور میرے آقا نے فرمایا عمر صبر کر، اللہ اکبر، یہ ہے رحمت للعالمین۔ حالانکہ حضرت عمر نے جہاں جہاں بھی تلوار نکالی ہے وہاں یا تو معاملہ دین کا تھا یا میرے آقا کی تعظیم اور عظمت مصطفیٰ کا معاملہ تھا۔ ادب میں ذرا سی کمی آئی، حضرت عمر کو گوارا نہ ہوا، اسی وقت تلوار نکال کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں گردن مار دوں۔ اب یہ میں نے کہا نا اگر چن کے صرف وہی واقعات ذکر کیے جائیں، چونکہ حضرت عمر کی طبیعت میں سختی تھی، اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں، سختی کی بات آئی ہے تو اس دور میں بڑے بوڑھے مرد عورتیں تو واقف تھے ہی، چھوٹے بچے بھی جانتے تھے کہ عمر معاف نہیں کریں گے، چھوٹے بچے بھی جانتے تھے۔ اور تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میرے آقا جا رہے ہیں جہاد کے لیے سفر پہ، اور اس وقت صاحب بچے بھی تو کس کے تھے؟ سبحان اللہ، بچے تھے لیکن عاشقوں کے تھے، اور ظاہر بات ہے عاشقوں کے بچے عاشق ہی ہوا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس پہ اگر فہرست بیان کروں کہ کس کے بچے کیسے ہوتے ہیں یہ بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایکٹر کا بچہ کیا بنے گا؟ آپ کہیں گے ایکٹر ہی بنے گا، اور کرکٹر کا بچہ کیا بنے گا؟ اور آپ بھی تو بولتے ہیں کہ مولوی کا بچہ مولوی، پیر کا بچہ پیر۔ تو یہ تو بڑی دنیا میں مشہور بات ہے کہ جیسے ماں باپ ہوں گے بیٹا اکثر ویسا ہی ہوتا ہے، وہ تو سارے عاشق تھے، تو عاشقوں کے بچے بھی سب عاشق تھے، اگرچہ بچے تھے۔ میرے آقا جا رہے اور اسی بستی میں ایک بچی نے منت مانی تھی، یہ بچی تھی، بچی ابھی عمر کو نہیں پہنچی تھی، بالغہ نہیں، بچی چھوٹی بچی جس کے شریعت کے احکام بھی جاری نہیں ہوتے، اس بچی نے کیا منت مانی، کہنے لگی میرے آقا جا رہے ہیں اور خیریت سے دن لوٹ کر کے آئے تو گاؤں گی اور دف بجاؤں گی۔ بڑی مشہور روایت ہے، یہ دف ڈھول نہیں ہے صاحب، کوئی اسی دف پر ڈھول کو جائز نہ سمجھ لے، ڈھول کے دونوں طرف چمڑا ہوتا ہے، دف کے ایک طرف، اور یہ دف اس وقت رائج تھا، شادیوں کے موقع پہ اعلان کے لیے دف بجایا جاتا تھا، اور کسی حد تک جواز بھی ہے، دف الگ ہے ڈھول الگ ہے۔ اور میں نے اپنے حساب سے اس کی تعریف بھی کر دی کہ دونوں طرف چمڑا ہو تو یہ ڈھول ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں پول ہے، اور یہ آواز پول ہی کرتی ہے، جہاں بھی آواز سنائی دے سمجھ لیں پول ہے، اور جہاں پول نہیں ہوگی وہاں آواز ہوگی نہیں، کام ہوتا رہے گا، آواز نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کسی بھی بھری ہوئی چیز پہ آپ کتنا بھی زور سے مار دیں آواز نہیں نکلے گی، لیکن اگر اندر خلا ہے تو دھماکہ ہوگا، تو یہ دھماکہ اس چیز کا نہیں ہے، اسی پول کا ہے۔ اور یہ جو آج پوری دنیا میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ پول ہے، پول۔ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے، اگر ایمان والے یہ پول بھر دیں، پول یعنی خالی، اب یہ خالی کیا کیا ہے گنواؤں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی مومن کا یہ جو محل ہے کن چیزوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں اور نکل گئی، جب نکلی ہیں تو خالی، اور ہوں تو یہ ہوا بھرا ہوا، نماز نہ رہی خالی ہوا یا بھرا ہوا، تو اب وہاں پر تو آواز نکلے گی۔ میں نے صرف ایک ہی نام لیا ہے، باقی یہاں تو ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ گئی، اور ہمارا اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری تھی۔
है कोई ध्यान? अगर ध्यान हो तो ख्याल होता। हम जिनके गुण गाने बैठे, ये फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हैं, रात को सोते नहीं, गश्त लगाते हैं। अब गश्त क्यों लगाते हैं? अमीरुल मोमिनीन का कहना था कि मेरी इमारत में अगर कोई जानवर भी भूख से तकलीफ से मर गया तो मुझे डर है कि कयामत में रब उसके बारे में भी पूछेगा कि उमर हुकूमत तेरी थी और ये चीज जाया क्यों हुई। ये था रैयत के आराम का ख्याल। तो मैं क्या अर्ज करूं, बड़ी मशहूर बात। मैं वो चीजें अर्ज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बारहा सुन चुके हैं। गश्त करते करते आप शहर से बाहर निकल गए थे और वहां पर देखा खेमा है, दरवाजे पे मुसाफिर, अंदर कराहने की आवाज आई, बात याद? और ये जाने वाले अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जिनके नाम से कैसर किसरा कांपे, और ये वो जात जिसे मुस्तफा ने रब से मांग करके लिया, और ये वो जात है जो जन्नत की रोशनी का सबब है। उमर कोई मामूली जात है? मामूली? अगर मैं आपसे पूछूं ना, बीच में एक सवाल पूछ सकता हूं, ये दुनिया में जो कुछ है ना, जन्नत में ये नहीं होगा। नहीं, ये जमीन होगी, ये आसमान, ये हवा, ये फजा, ये फल फ्रूट, ये नेमतें नहीं, वहां की नेमतें ही अलग हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां सूरज होगा? अगर मालूम न हो तो मैं बता दूं, नहीं होगा। वहां ये यहाँ रोशनी सूरज से होती है। सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि ये सारे अनाज फल पकते हैं सूरज से। वहां चांद होगा, और चांद में सिर्फ चांदनी नहीं है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, इसमें जो मिठास आ रहा है, ये चांद की चांदनी से आ रहा है। जितने भी फल फ्रूट, मेवा जात, अनाज, ये जो पक रहे हैं, ये सूरज की वजह से। अगर सूरज न हो तो कोई चीज पक नहीं सकती, न हो। और ये तो धूप भी निकले तो भी मुरझा जाते हैं। किसानों से पूछें, अगर 10-15 दिन यही हाल रहे कि सूरज नजर ना आए तो कहते हैं फसलें मुरझा रही हैं और ये फसल बढ़ती नहीं, जरा धूप निकले तो बढ़े। भाई जमीन अच्छी है, हवा भी अच्छी, बारिश भी अच्छी, घास फूस भी निकाल दिया और निगरानी भी अच्छी, लेकिन फिर भी ये अनाज और ये फसलें बढ़ती क्यों नहीं? तो कहते हैं कि सूरज की धूप लगे तो बढ़े, बढ़ती भी उसी सूरज से है और ये पकती भी उसी सूरज से है। ये यहाँ का मामला है। और यही हाल चांद का। अनाज में, मेवा जात में, फल फ्रूट में ये जो जायका, खुशबू ये आती है ना, ये चांद की चांदनी से आती है। अगर चांद न हो, चांदनी न हो तो पक तो जाए लेकिन खाने के काबिल न हो। किसी में मिठास न हो, किसी में रस न हो, ये रस घुलता है, सदका चांद की चांदनी का है और चांदनी मुस्तफा के नूर से है। खैर, मैं ये पूछ रहा था कि जन्नत में चांद होगा? नहीं। जन्नत में सूरज होगा? नहीं। गालिबन सहाबा ने भी पूछा था, या रसूल अल्लाह, जब वहां ये सूरज भी नहीं होगा, चांद भी नहीं होगा, तो फिर जन्नत में रोशनी कैसे होगी? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरा उम्मत जन्नत का चिराग है। फरमाया जन्नत में रोशनी उमर से होगी। अब यहाँ मेरे सामने उन्वान तो इतना बड़ा है, जन्नत कोई छोटा महल है? जन्नत कोई मकान है कि उसमें चिराग जला दें और चिराग रोशनी करे? जन्नत का हाल तो ये है, अर्द समावात वल अर्द। मेरे आका ने फरमाया जन्नत एक जन्नत और 8 जन्नतें हैं। एक जन्नत की अजमत का हाल ये है कि 7 जमीनें, 7 आसमान मिला दिए जाएं तो ये एक जन्नत की चौड़ाई भी नहीं बन सकते, लंबाई खुदा जाने, रसूल जाने। इतनी लंबी चौड़ी जन्नत और फिर 8 जन्नतें। उन 8 जन्नतों में अगर कहीं रोशनी नजर आई तो रोशनी मुस्तफा के गुलाम, मतलूब मुस्तफा फारूक आजम की जात।
चराग आले जन्नत, हमने भी ये नाम सुना होगा फारूक आजम का। यानी जैसे जन्नतियों में हसनैन जवानों के सरदार हैं, फातिमा तो ज़हरा औरतों की सरदारा हैं, इसी तरह हजरत उमर जन्नत के चराग हैं, रोशनी हजरत उमर की जात से होगी। ये हैं फारूक आजम, इतनी अजमत के मालिक और हैं अमीरुल मोमिनीन। सोते नहीं, गश्त लगाते हुए पहुंचे थे खीमे के दरवाजे पर। और जहां तक मेरा ख्याल है यकीनन आपको ये वाकया याद आ चुका होगा। हजरत उमर जब वहां पहुंचे तो उस मुसाफिर से पूछा, भाई कौन हो, इस हाल में? वो कहने लगे कि परदेसी हूं, यहाँ कोई जान पहचान नहीं, जा रहा था, औरत उम्मीद से थी और अब यहाँ पर उसका विलादत का वक्त हुआ है, यानी बच्चा पैदा होने का वक्त हुआ, औरत अंदर खेमे में है। अब यहाँ दाई कहाँ से आए कि जो बच्चे का जन्म हो और ये तकलीफ दूर हो? मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, तकलीफ में हूँ, मदद कौन करे? फारूक आजम ने फरमाया, भाई सिर्फ चंद मिनट सब्र कर, दाई मैं। अब आपने क्या मदीने की दाइयों को बुलाया? अपने घर पहुंचे और अपनी अहलिया से जाके कहा, कहने लगे कि अल्लाह की बंदी क्या दाई बनना चाहती है? जाहिर बात है वो कोई आम औरत तो नहीं थी, उसने भी जो परवरिश पाई थी, जो फैज पाया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं माहिर भी हूं और मैं हाजिर भी हूं, अब चले। अल्लाह अकबर। फारूक आजम हैं और आपकी अहलिया हैं, खेमे में पहुंचे, अहलिया अंदर गई और जाकर के दाई का काम किया। औरत को बच्चा जब पैदा हुआ तो आपने फौरन दौड़ करके और बाहर आके बगैर सोचे समझे का अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो। उस परदेसी ने जब ये लफ्ज सुना ना अमीरुल मोमिनीन, होश उड़ गई, थाड़ी मार के रोने लगा, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी जात और ये आपके नाम से कैसर किसरा कांपे और रईयत का, उम्मत मुस्तफा का दर्द इतना है कि कौम चैन से सोई है और उमर तकलीफ वालों को ढूंढ करके और तकलीफें दूर कर रहा है। हम अगर हजरत उमर के चाहने वाले हैं तो हमारे अंदर भी ये वस्फ होना चाहिए। ये है हजरत उमर की जात, फारूक आजम की जात। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अशिद्दा वल कुफार, बड़े सख्त। और मैं बात कर रहा था उस बच्ची की जिसने मिन्नत मानी थी कि आका लौट करके आए तो दफ भी बजाऊंगी और नात भी पढ़ूंगी। मैंने वो गाऊंगी ये तो समझाने के लिए कहा था, इन्हीं उसने कहा था नात पढ़ूंगी, और ऐसे नहीं दफ बजाते, क्योंकि उस वक्त बच्चियां भी जो गाती थी वो तराना क्या होता था, नाते नबी का। और ये बिल्कुल तारीख से साबित है कि मेरा आका हिजरत करके आए तो वहां तराना बच्चियों ने गाया था, जो बड़ा मशहूर है, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई। ये बच्चियां कह रही थी कि वदाई की घाटी से रिसालत का चांद तुलू हुआ। चांद ही नहीं, बद्रे कामिल, बद्रे मुनीर, तलाल बद्र अलैना। ये बच्चियां कह रही हैं कि हम पे 14वीं का चांद निकला, वजब शुक्र अलैना, हम क्यों न शुक्र अदा करें कि रब ने ऐसा महबूब दिया। बच्चियां शुक्र कर रही हैं और हम बूढ़ों में शुक्र का जज्बा खत्म हो चुका। तो उस बच्ची ने मिन्नत मानी थी कि नात पढ़ूंगी, दफ बजाऊंगी। अब हुआ क्या, खैर से मुस्तफा लौटे, लौट करके आए तो मेरे आका का ये मामूल था और हुक्म भी है हर उम्मती को, ये सुन्नत है कि सफर करके और जो सबसे ज्यादा प्यारा हो उससे आखिरी मुलाकात करके फिर मस्जिद में आके 2 नफल पढ़ के फिर सफर करके और लौट करके जब आए तो घर न जाए बल्कि सफर से सीधा मस्जिद में आए, 2 नफल पढ़े, दोस्त अहबाब से मिले, फिर घर जाए। यानी निकले तो आखिरी मस्जिद, लौट कर आए तो अव्वल
मस्जिद, मस्जिद ही मस्जिद। हाय 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 और मस्जिद से जब ये ताल्लुक था तो किसी सफर में नुकसान नहीं होता था। वाह 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 उस सफर में अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल हाल रहती थी। लौट करके आते तो मस्जिद में मेरे आका तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में आए, सहाबा जो नहीं गए थे वो भी आए, और उस बच्ची ने सुना दफ लिया, वो दफ लिया, दौड़ते हुए आई और आकर के बजाना शुरू नहीं किया, बल्कि उसने आके कहा या रसूल अल्लाह, हाय हाय मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप जब जा रहे थे तो मैंने ये मिन्नत मानी थी, मुझे मालूम नहीं कि ये मेरी मिन्नत सही थी या गलत थी, जायज है या नहीं है। अब अगर आप इजाजत दें तो बजाऊं और ना तो पढ़ूं, नहीं तो। उस बच्ची को भी मालूम था कि किया वही जाएगा जो मुस्तफा का है। वाह 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 अपनी मर्जी अलग है और मेरे आका का फरमान अलग है। अब अगर जवाज जायज ना जायज ये अपनी जगह पे, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को इख्तियार दिया था कि जो चीज सबके लिए जायज न हो, अगर मुस्तफा किसी के लिए जायज कर दे तो वो जायज हो जाती है। ये मैंने इतनी बड़ी बात की है कि अगर ईमान वाला सोचे तो ईमान में जिला आ जाए। ये है मकाम मुस्तफा। अगर चाहें तो हलाल को हराम कर दें और हराम को हलाल, ये मुस्तफा को रब ने इख्तियार दिया था या नहीं दिया था। ये सुराका थे, शायद सुराका, याद आई बात, सुराका थी। सुराका मेरे आका हिजरत करके निकले और मुशरिकीन मक्का ने कहा 100 सुर्ख ऊंट, सुराका गरीब का मुस्तफा मिल गए तो 100 ऊंट मिलेंगे और आज के दौर के मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये दौड़ते हुए पहुंचा, मेरे आका ने जमीन पर नजर की, जमीन में घोड़ा धंस गया। फिर उसने कहा बस आप निकाल दीजिए, अब मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। निकला, लालच है ना। फिर आगे बढ़ा, मेरे आका ने फिर हुक्म दिया, जमीन ने फिर धंसा लिया। फिर मेरे आका ने, रहमतुल आलमीन है, दुश्मन है लेकिन करम तो देखें। और फिर मेरे आका ने पूछा चल ये काम तूने किया क्यों? उसने कहा या रसूलल्लाह, माल और दौलत की लालच में। गायब था नबी, अल्लाह अकबर। जमीन का कोई जर्रा, कोई काम, कोई चीज मुस्तफा से गायब नहीं। मेरे नबी सब जानते हैं और रब के दिए हुए इल्म से जानते हैं। आपने फरमाया सुराका, तू तो गरीबी की बात कर रहा है, मैं तो तेरे हाथ में ईरान के यानी शहंशाह का कंगन देख रहा हूं। अब कैसा किसरा का कंगन, महासता, और ये फतह हुई कब? फारूक आजम के दौर में। मेरे आका फरमा रहे हैं कि तू घबराता क्यों? गरीबी से तेरे हाथ में कंगन सोने का, उसमें हीरे जवाहर जड़े हुए, और ये मर्द के लिए हराम है। मेरे आका ने फरमाया कि सुराका तेरे हाथ में किसरा का कंगन। अब ये तो फरमा दिया, वक्त गुजरता गया, मेरे आका का विशाल हुआ, सुराका बीमार हुए, लोग गए यानी बीमार तीमारदारी के लिए, बड़ी अजीब हालत थी। लोगों ने कहा कि सुराका बचेगा नहीं, बीमारी ऐसी है कि सुराका अब जानवर न होगा। सुराका मुस्कुरा के कहेंगे कसम रब की नहीं मरूंगा। लोगों ने कहा अजीब बात कर रहा, नहीं मरूंगा, कोई कह नहीं सकता, और ये कह रहे नहीं मरूंगा। लोगों ने कहा सुराका इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? तो सुराका ने कहा मेरे नबी ने फरमाया था कि सुराका किसरा का कंगन तेरे हाथ में आएगा, जब तक कंगन नहीं आता सुराका नहीं मर सकता। फिर तंदुरुस्त हो गए, फिर ईरान फतह हुआ। अब ये जो जंगें हुई थी, अल्लाह अकबर, अगर एक एक जंग का जिक्र किया जाए जो फारूक आजम के दौर में हुई है, और सारी जंगें अपनी जगह पे हैं, अगर कोई बयान करने वाला हो सिर्फ मारका और कादसिया वाली जंग का जिक्र करे, दुश्मनों की तादाद, मुस्तफा के गुलामों का हाल, मदीने में हजरत उमर का हाल अगर बयान करे तो पता चले कि उमर
उमर मदीने में और नजर नहावंद पे है। वाह 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 हजरत उमर मदीने में है और नजर 25 लाख मुरब्बा मील पर है। हजरत उमर सब देख रहे हैं। और इसका जिक्र किया इमाम फखरुद्दीन राजी ने। ये हजरत उमर की नजर को अपने मुस्तफा के सदके में वो नूर बख्शा था कि उमर मदीने में रहता था, लेकिन सारे इलाके को हजरत उमर यूं देखता था जैसे हथेली में राई का दाना। और ये वो मुकद्दस जात है कि रब की तरफ से इल्हाम होता था, इल्हाम। क्योंकि वही तो बंद हो चुकी, लेकिन इल्हाम बंद नहीं हुआ है। हजरत उमर मुहद्दिस है, और मुहद्दिस कहते हैं उसको जिस पे इल्हाम हो। मेरे आका ने फरमाया हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, और मेरी उम्मत में अगर मुहद्दिस है तो उमर बिन खत्ताब हैं। तो अब उस बच्ची ने इजाजत मांगी और मेरे आका ने इजाजत दे दी। इख्तियार है, किसी दूसरे के लिए हो या न हो। बच्ची को आपने कहा ठीक है तेरी मिन्नत है तो बजा और नात पढ़ ले। अब सारे सहाबा का मजमा, सिद्दीक अकबर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, बड़े बड़े सहाबा, शान वाले सहाबा। बच्ची ने पढ़ना शुरू किया नात। अब वो बच्ची दफ बजा रही और पढ़ रही, अल्लाह अकबर, क्या समा होगा, उस महफिल का हाल क्या होगा। सहाबा के बीच में मुस्तफा की मौजूदगी में बच्ची दफ बजा रही और नात पढ़ रही है, कोई खौफ नहीं। आप सीरत पढ़ के देखें, अचानक हजरत उमर आ रहे दूर से, बच्ची की नात पढ़ते दफ बजाते, अचानक जो हजरत उमर पे नजर पड़ी, नजर पड़ते ही दफ बंद। अच्छा दफ तो बंद किया, लेकिन बच्ची की होशियारी तो देखी। बच्ची ने अपने हिसाब से सोचा कि दफ छुपाऊं। इसी से बुजुर्गों ने ये मसला भी निकाला है कि अगर जायज होता तो छुपाती क्यों। बच्ची भी जानती थी कि ये जायज हर जगह पे नहीं है। बच्ची ने देखा किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उमर बख्श नहीं करेंगे, क्योंकि उमर दीन के मामले में सख्त हैं। अगरचे दरबार नबी का है, सारे सहाबा हैं, लेकिन फिर भी उमर है। उनकी शिद्दत इतनी ज्यादा अशिद्दा है। बच्ची ने क्या किया, लिखा है कि बच्ची ने दफ नीचे रखा और अपने लिबास को फैला के और खुद उस पे बैठ गई और पूरे दफ को छुपा लिया। मेरे आका की नजर पड़ी, मुस्कुरा के फरमाया कि ये तो बच्ची है, लेकिन उमर जिस गली से आए उस गली से शैतान भी भाग। ये तो बड़ी मशहूर है ना रिवायत कि शैतान की मजाल नहीं। शैतान कौन है मालूम है? जिसने रब की दरबार में कहा था सबको बहकाऊंगा, सीधी राह पे बैठूंगा और सबको अपने जैसा बनाऊंगा, लेकिन जो तेरे हैं उन पे बस नहीं चलेगा। उसने वहां भी इकरार किया था कि सबको तो बहका लूंगा इल्लल मुखलसीन, मगर मौला जो तेरे हैं उन पर मेरा दांव नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो तू करेगा क्या? उसने कहा रास्ता बदल दूंगा। नहीं, आपने गौर नहीं किया। अब शायद गौर करने का वक्त भी नहीं है, गौर करने का वक्त भी खत्म हो चुका। गालिबन अगर ये बात शुरू में होती तो शायद आप कुछ सोचते, गौर करते, लेकिन अब चूंकि गौर का नहीं बल्कि नींद का वक्त करीब है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि ये दूसरा वस्फ जो है सारे सहाबा की भी था और दर्जा अदम फारूक आजम का भी था, बड़े सख्त थे। और तीसरा जुज़े रहमा बैनहुम, ये सारे थे, लेकिन जो शान इस सैयदना उस्मान गनी में थी वो किसी में नहीं थी, क्योंकि उस्मान गनी उम्मत पे बड़े मेहरबान। इसलिए हजरत उस्मान ने अपने खजानों को कभी उम्मत के लिए बंद नहीं किया। गनी थी, न उससे पहले कोई ऐसा गनी हुआ और न क़यामत तक होगा। हजरत उस्मान जैसा गनी न कोई हुआ न कोई। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास दलील भी है।
دنیا میں پوری انسانیت میں مجھے ایک گن کے دکھا دیں دولت مند بادشاہی والا تخت و تاج والا جس کا پیٹ بھر گیا ہو اور جو کہہ دے کہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. ایک دکھا دیں. بادشاہوں میں کوئی اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتا دیں, کہیں میں ذکر کیا کروں کہ یہ بادشاہ تھا جس نے کہا کہ مجھے اتنی بادشاہی بس ہے, اب آگے بادشاہی نہیں چاہیے. مالداروں میں سے کوئی مالدار مالدار بتا دیں. قارون جیسا بھی, اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ بس ہے, نہیں کہا, اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے, کیونکہ لا یملو بطن ابن آدم الا التراب. حدیث پاک ہے اس ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا, بھر ہی نہیں سکتا. اگر ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں پھر بھی وہ اسی طلب میں رہے گا کیا اور مل جائے گا. کبھی بھی اس کا پیٹ, ہاں اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا کے غلاموں میں سے ایک غلام کی ذات ہے اور اس غلام کا نام ذوالنورین ہے. جس کو دو نور ملے ہوں, دولت کی کیا کمی اور کیا ضرورت. اور یہ روایتوں سے ثابت ہے عثمان غنی آئے میرے آقا کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیں. میرے آقا نے فرمایا عمر دعا کس چیز کی؟ فرمایا کہ دولت آ رہی ہے, دعا کریں آنا بند ہو جائے. حضرت عثمان غنی نے کہا یہ جو دولت آ رہی ہے دعا کریں کہ بند ہو جائے. یہ ایک ہی ذات ہے ایسی جس نے کہا کہ دولت آنا بند ہو. تو میرے آقا نے فرمایا عمر ایسا, عثمان ایسا کیوں؟ تو فرمایا جتنی دولت زیادہ اتنا ہی حساب زیادہ. ظاہر بات ہے ساری دولت کا مجھے حضرت عثمان حساب کی فکر میں, جن کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں جن سے فرشتے حیا کریں, یہ عثمان غنی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہے, اور جنت میں میرے رفیق عثمان ہے, ایسی شان والے عثمان ہیں. کریں یا رسول اللہ دولت آ رہی ہے دعا کریں بند ہو جائے. فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگے حساب دینا ہوگا. تو اب میرے آقا نے مہربانی فرما کر کے ارادہ کیا کہ دعا کروں. نبی دعا کریں تو رد ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ارادہ ہی کیا تھا کہ دعا مانگوں. ابھی ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل آ گئے, اور جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب مجھے رب نے بھیجا ہے, اور رب نے فرمایا عثمان کے لیے یہ دعا نہ کرے بلکہ عثمان سے کہیں کہ رب دیتا رہے اور تو امت پہ لٹاتا رہے. اتنے مہربان, خزانے کے خزانے لٹا دیے اور کوئی فکر نہیں کی. تو فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی. اب چوتھی صفت رہی کون سی؟ تراہم رکعن سجدہ, کہ دیکھے گا تو رکوع اور سجدہ کرتے. فرمایا اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے. حالانکہ سارے صحابہ بھی رکوع کرتے تھے سجدہ کرتے تھے, لیکن جو شان رکوع اور سجدے کی مولا علی کی تھی, اللہ اکبر, مولا علی کی شان یہ تھی کہ کسی نے پوچھا علی جس رب کے لیے سجدہ کرتے ہو کیا دیکھا بھی ہے یا بن دیکھے؟ فرمایا علی سجدہ ہی نہ کرتا جب تک نہ دیکھے. یہ سجدہ کیسا ہوگا, یہ رکوع کیسا ہوگا؟ تیر لگا تھا, تیر کھینچنے سے درد ہو رہا تھا اور یہ تیر نہیں نکل رہا تھا. اب نکلے کیسے؟ تو جو رازداں تھے, رازداں کون سے؟ جن کو علی کی نماز کا پتا تھا. نماز تو سب جانتے تھے, صاحب ہی نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ بھئی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نہ جانیں, پہلے تو پڑھنا ہی نہیں جانتے, اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھی جائے یہ کم جانتے ہیں. یہ تو ظاہری نماز کی بات ہے. نماز کی ایک روح ہے, نماز کی ایک حقیقت ہے, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. صحابہ واقف تھے کہ نماز کا ظاہر کیا باطن کیا. ظاہر میں یہ ارکان ہیں, باطن میں معراج ہے, باطن میں بندے کی معراج ہے, جانتے تھے. تو ان میں سے وہ جو حضرت علی کی نماز سے واقف تھا, اس نے کہا تیر ایسے نہیں نکلے گا, تو کیا کریں؟
فرمایا انتظار کرو، جب علی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کھینچ کے نکال دینا، چاہے 4 آدمی مل کے کھینچیں، چاہے جیسے کھینچیں، جتنا بھی کھینچیں، علی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکل گیا، کیونکہ درد تو اسی کو ہو جس کو خود ہی ہو۔ یہ لفظ ہم اور آپ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں، یعنی درد اسی کو جس کی خود ہی سلامت ہو۔ خود ہی نہیں سمجھے، میں اور ہم سب میں سے کوئی نکلا نہیں ہے۔ اور حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو میں رہتا ہی نہیں تھا، تو ہی تو۔ یعنی یہ خودی تھی، خود نہیں بلکہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا کی رضا کس میں ہے، لیکن خودی جس میں آئی اور جس نے رب کو پہچانا، اب خدا پوچھ رہا ہے کہ بندہ بتا تیری رضا اور خوشی کس میں ہے، جس میں تو خوش میں وہی کر دوں گا۔ بتا تیری خوشی کیا ہے؟ سارا جگ چاہتا ہے مولا تیری خوشی کیا ہے؟ اور جو مولا کا بن جائے، اور جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے، جو صحابہ کا دیوانہ بن جائے، جو ان جیسا ایمان رکھے، جو ان کی اتباع کرے، اور جو ان کے رنگ میں رنگ جائے، ان کی ذات میں فنا ہو جائے، ہر وقت ان پہ نظر رہے، سیرت ان کی ہو، کردار ان کا ہو، عادتیں ان کی ہوں، اخلاق ان کے ہوں، ادائیں ان کی ہوں، عبادتیں ان کی ہوں، محبتیں ان کی ہوں، صداقت ان کی ہو، عبادت ان کی ہو، ریاضت ان کی ہو، اور مصطفیٰ پہ قربانی کا جذبہ ان کا ہو، اور جانثاری بھی ان کی ہو۔ جب اس حال میں بندہ پہنچے تب خدا پوچھ رہا ہے کہ بندہ اب جو تیری مرضی وہی میری مرضی۔ ایسے بھی بندے ہیں، تھے ہیں اور رہیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بے شک ہیں، اور جو ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر رضا کو پورا کر دیتا ہے۔ محمود شاہ ان میں سے تھے کہ نہیں؟ اور ہم نے خدا اپنی نظروں سے دیکھا، آج تو صاحب کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دارالعلوم فیض اکبری کی عمارت جو بنی ہے، اس میں اینٹیں ہم نے اٹھائی تھی، سارا خود ہم نے اٹھایا تھا، اور 5 روپے 5 آنے 4 آنے 8 آنے جمع کر کے محمود شاہ جیلانی نے قلعہ تعمیر کیا۔ کوئی معمولی کام تھا، اور یہ اتنا بلند اتنی عمارت اس وقت میں بنی کیسے؟ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رب کی رحمت نے کہا میرے بندے جس میں تو راضی ہے ہم اسی کو کر کے دیا۔ اور ایسے ہزاروں کام بے شک ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے اپنے دور میں ہزاروں مدرسے بنوائے تھے، اور تاریخ میں ہے کہ فاروق اعظم کے دور میں 1 2 نہیں 10 ہزار مسجدیں بنی تھی۔ یہ فاروق اعظم کا کام ہے، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، تعلیم کا انتظام کرنا۔ یہ فاروق اعظم کے دور سے اس کا مکمل انتظام ہوا، اور اسی وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہی ضمن میں عرض کرتی ہوں کہ میں اپنی بات قدرت ہے آ گئی بات تو عرض کرتا چلوں۔ ہماری ضرورتیں ہیں نا، ذرا دھیان سے سن لیں۔ دنیا بھی ضرورتیں ہیں، دینی بھی ضرورتیں ہیں یا نہیں؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ مولوی۔ نکاح، بچے کو اذان، فاتحہ کی دعا، اور پھر جتنے بھی دینی مسائل ہیں، فتویٰ، سوال کا جواب کون دے گا؟ مولوی دے گا، عام تو نہیں دے گا۔ یہ سارا دین کا کام کرے گا کون؟ کوئی اور کرتا بھی نہیں، اگر کرنا جانتا بھی نہیں تو بتا مولوی کو بلاؤ۔ یہ سارے ہماری ضرورتیں ہیں یا نہیں؟ بغیر نماز جنازہ کے دفن کرو گے؟ بغیر نکاح کے ازدواجی زندگی ہوگی؟ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور پھر وراثت ہے، بٹوارہ، اور پھر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، کون بتائے گا؟ مولوی۔ اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں مولوی ملے گا کہاں سے؟ مولوی تو ضروری ہے، مولوی کہاں سے ملے گا؟ میاں جی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میاں جی گھروں سے مل جاتے اور پھر پوری حق ادا کر دیتے۔
اور جو چیز حرام ہے اسے دین بنا کے دے دیتے ہیں. دین یہی ہے, اللہ اللہ بہت دین یہی ہے. اچھے. دین واہ واہ واہ. آج کل جو ہمارے یہاں دین چلا نا ان کا دیا ہوا, کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں. مولوی جیسا بھی ہو, بے عمل ہو, جیسا بھی ہو, لیکن اس میں ہمت نہیں کہ شریعت کے خلاف جائز فتوا دے. مرنا قبول کرے گا, مرنا, لیکن ہونا چاہیے مولوی, نام کا نہیں. تو ہر کام میں چاہیے مولوی. اور میں نے آپ سے پوچھا مولوی کہاں سے ملے گا؟ مولوی گھر سے نہیں, مولوی دارالعلوم سے ملے گا, مدرسے سے بھی نہیں. مولوی ملے گا دارالعلوم سے. اچھا, اب دارالعلوم سے ملے گا تو دارالعلوم کہتے کس کو؟ یعنی جہاں دین پڑھایا جائے. تو جہاں دین پڑھاتے ہیں وہاں رہنے کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا بات ہے, بہت اچھے. پڑھانا ہے دین, جی اور دین پڑھانا ہے تو جو پڑھیں گے وہ وہیں رہیں گے. اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, کبھی 400 کبھی 500. پھر ان کے لیے جگہ بھی تو چاہیے نا. تو ان کے لیے جو جگہ بنتی ہے وہی عمارت دارالعلوم ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. اگر وہ بلڈنگ نہیں تو عالم نہیں, اور عالم نہیں تو ضرورتیں رہتی ادھوری. اس لیے جو واقعی رب کے محبوب بندے تھے یا جو ہیں, انہوں نے قوم کی ہدایت, رہبری اور قوم کی ہمدردی میں کام یہی کیا ہے کہ دارالعلوم بنائے, عمارتیں بنائی, بلڈنگیں بنائی, 1000 4,000 20,000 بچوں کو رکھا, پڑھایا, عالم بنایا, قوم کو دیا. واہ واہ, سبحان اللہ. دیا یا نہیں دیا؟ بے شک دیا, بے شک. لیکن انہوں نے یہ جو بنایا تو پھر بنایا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے. یعنی انہوں نے بنایا, بلڈنگیں بنائی, عمارتیں بنائی, بنائی کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وفاداروں کو آواز دی. ہائے ہائے, وفاداروں. بزرگوں نے وفاداروں کو آواز دی کہ میری پسند یہ ہے, اور جو ان کی پسند وہی رب کی پسند. تو جو وفادار تھے انہوں نے کہا آقا ہمت نہ ہاریں, آپ رب کے ہیں, ہم تمہارے ہیں. اور یوں جب قوم نے ساتھ دیا تو قسم رب کی کوئی کام مشکل نہیں, بڑے سے بڑی عمارتیں بن گئی. اور ابھی دارالعلوم فیض اکبری کی عمارت بننے جا رہی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور ایسی کہ جس کی دور دور تک مثال نہ ہو. ہائے ہائے ہائے. وہ بنائی تھی محمود شاہ نے, ہائے ہائے, واہ واہ. اور یہ بنا رہے ہیں ان کے فرزند ارجمند, جی جی. جن پر نام ہے ان کے دادا کا, ہائے ہائے, واہ واہ واہ. سیدی سندی علی اکبر شاہ عرف بابا صاحب. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. آپ نے یہ تہیہ کیا, کبھی بھی نہیں نکلے, ہائے ہائے, واہ 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 واہ. نہیں نکلے, جی اور اس کام کے لیے نکل پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ میں نے آج اپنی نگاہوں سے دیکھا تب عرض کر رہا ہوں. ہائے ہائے, واہ واہ واہ. جو عمر بھر بندہ نہیں نکلا ہائے ہائے, واہ واہ. اور ہر ضرورت گھر بیٹھے پوری ہوتی رہی, ہائے ہائے, واہ واہ. آج وہ نکلے ہیں. اللہ اللہ, تو کوئی تو بات ہوگی جس نے نکالا ہے. واہ واہ واہ. وہ بات صرف یہ ہے کہ قلعہ تعمیر کرنا ہے, اور پھر رہبری ان کی ہوگی, اور ہمت ہوگی کس کی؟ محبین کی, چاہنے والوں کی, ایمان والوں کی, دینداروں کی, فاروق اعظم کو چاہنے والوں کی, صحابہ کے دیوانوں کی. ایک قلعہ دین کا ہے, کام دین کا ہے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں, قوم اگر مدد نہ بھی کرے تب بھی یہ کام مکمل ہو کے رہے گا. اور میں یہ بالکل یقین سے عرض کر رہا ہوں, اگر ساری قوم میدان میں آ کے اور اگر تعاون مدد نہ بھی کرے پھر بھی یہ کام ہو کے رہے گا. کیسے ہوگا یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانیں گے, لیکن کام ہوگا. کیا مشکل کام نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کوئی بھی مشکل ہے نا اس کو محبت آسان کرتی. ابھی ایک دیوانہ کرناٹک سے چلا ہے حج کے لیے, آسان ہے؟ جائز نہ جائز تو اپنی جگہ پہ, حاجی پیر پہ لوگ جاتے ہیں, اس میں جوان بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی. اور حاجی پیر یہاں سے ہے کتنا معلوم ہے آپ کو؟ بھئی حاجی پیر یہاں سے 200-250 کلومیٹر ہوتا ہے, 300, زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر.
اور پھر بیچ میں 10 میٹر پہ کیمپ. ٹھیک ہے. اچھا ان کیمپوں میں پھول پھیسے لے کے جس میں بلا تفریق نہ مرد کی کوئی عورت کی کوئی فرق نہیں. حاجی پیر کا یاترا جو بھی آیا وہ چمپی بھی کریں گے, مدد بھی کریں گے, جو چاہے کریں, لیکن حاجی پیر اتنی آسانی کے باوجود. لیکن جب وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں تو دیکھیں, لوٹ کر کے آتے ہیں تو کئی ہفتوں تک تو اٹھنا بھی مشکل ہے. 300 کلومیٹر میں حال یہ ہو گیا, اور یہ 8000 کلومیٹر, 8, اور یہ بندہ جا رہا ہے جیسے اس نے سفر کیا ہی نہیں. میں تو سن رہا ہوں, دیکھا میں نے بھی نہیں کہ وہ 1000-2000 کلومیٹر چل چکا ہے, لیکن ابھی بھی پولیس والے دوڑتے ہیں تو پہنچتے ہیں, اور اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں, جا رہا ہے. تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر اس میں یہ ہمت آئی کہاں سے؟ تو پھر آواز آئی کہ یہ ہمت آتی ہے محبت سے. یہ ہمت آتی ہے جب سچی محبت ہو تو آدمی وہ کام کر دکھاتا ہے جو حکومتیں نہیں کر سکتی, جو وقت کے بادشاہ نہیں کر سکتے, وہ ایک بالکل غریب مسکین آدمی کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ محبت ہو. ہمارے گھروں سے مسجد کتنی دور ہے؟ یہ ہماری بستی جو ہے اس سے مسجد کتنی دور ہے؟ آپ اگر چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. وہ آپ کہتے پاؤں گا قدم, کوئی 10 قدم پہ ہے, کوئی 20, 40, 50, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. اتنا بھی ہم نہیں چل سکتے, اور وہ مکے مدینے جا رہا ہے تو وہ بھی مومن, ہم بھی مومن, اور وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا, ہم بھی اللہ کو. وہ وہاں سے چلا اور جا رہا ہے مدینے, اور ہم یہاں سے چل کے مسجد میں نہیں جا سکتے. تو یہیں سے فرق تو معلوم پڑ جائے کہ محبت کتنی ہے. فاروق اعظم کے صدقے میں اللہ سچی محبت عطا فرمائے. فاروق اعظم کی زندگی عجیب ہے صاحب, آج تک دنیا والے بھی نہیں سمجھ پائے. پوری دنیا کے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ 10 سال آپ نے امارت اور خلافت کی تھی, 10 سال اور جی جاتے اور مل جاتے تو پوری دنیا میں کہیں کفر نظر نہ آتا, پوری دنیا میں کلمہ ہی کلمہ. اور آج بھی دنیا کا اگر حکومت کرنا سیکھنا ہو تو حضرت عمر کی زندگی سے سیکھو. حکومت دشمن بھی مانتا ہے, غیر دشمن جو وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر حکومت چلانی ہو تو حکومت چلانے کے لیے طریقہ اگر چاہیے تو یار غار کے بعد جس کے ذمے یہ ذمہ سپرد کیا گیا, اور جو فاروق اعظم ہیں, مطلوب مصطفیٰ ہیں, انہوں نے جو یہ ذمہ اور یہ ذمہ داری سنبھال کے اور دنیا کو جو درس دیا ہے, ان سے سیکھیں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے, اور رعایا کو پالا کیسے جاتا ہے, اور رعیت کی خبر گیری کیسے کی جاتی ہے. بیت المال سے صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال بھر کے لیے, اور پھٹ جاتے تو پیبند لگاتے. یہ حضرت عمر ہیں. نیند آتی تو درخت کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے. اور پھر عیسائی بھی دیکھتا تو کہتا کہ عمر تو نے عدل کیا, چین سے سو رہا ہے, ہمارے راجاؤں نے ظلم کیا, مخمل پہ بھی نیند نہیں آتی. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے, پوری دنیا کرے کہ عمر تجھے سلام. کیوں سلام؟ تو کہتے ہیں عمر تو نے عدل کیا, اس لیے کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی محافظ نہیں, دشمنوں کی کوئی کمی نہیں, دشمن تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہے لیکن تجھے فکر نہیں, حفاظت رب فرما رہا ہے, زمین سے شیر نکل رہے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. عمر چین سے سو رہے, اور آنکھ کھلے تو دشمن سے پوچھیں ہوا کیا, کہا یا شیر تھے, فرمایا کوئی شیر نہیں تھا. اسے بھی کہنا پڑا کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا کی خدائی اس کی ہو جاتی ہے, اور جو خدا کی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.